سعود نے اعلان کیا کسی اور پارٹی کوٹ نہیں دینا, PTI کوٹ دینا ہے. اور آج بریگیڈیئر محمود شاہ کی آپ بات سن لیں. PTI طالبان PTI طالبان سے مطلب لکه دی یو ګروپ جو کړی دی چې هغې ته DI خان ګروپ وایي او دې ته دا بل نوم مخکې د چیف منسټر سره نوم دی گنڈاپور دې ته ګنډاپور ګروپ وایي. گنڈاپور جو ہے تو وہ اس وزیر اعلیٰ کے نام پہ ہی وہ تنظیم چل رہی ہے. اس نے تو کل کے بات کی ہے. تو معاہدے تو آپ نے بھی کیے. بالکل مذاکرات میں نے کیے تھے. سیاب خٹک صاحب بالکل, میں ملکنڈ بھی گیا, ان سے جو صوفی محمد صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں ان سے بات ہوئی تھی. ہماری حکومت جب آئی دہشت گردی تو پھر وہ انتہا کو پہنچ چکی تھی اور ملکنڈ ڈویژن تو ان کے قبضے میں تھا. اور مینگورہ میں تو کوئی رہ نہیں سکتا تھا, نہ عدالت میں جج رہ سکتے تھے, نہ اسکول میں اساتذہ اور بچیاں جا سکتی تھی, اور نہ پولیس اسٹیشن میں پولیس جا سکتے تھے. تو اور ایک چوک پہ 100 بندوں کو پھانسی دی گئی جس کو ہم خونی چوک کہا. وہ مینگورہ میں تو کلہ یعنی دہشت گردوں کی حکومت تھی. ہمیں کہا گیا کہ آپ ہمارا ساتھ دے, آپریشن کرنا چاہتے ہیں. امریکہ بھی آپریشن کرنا چاہ رہا تھا اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ بھی. ہم نے ان سے کہا کہ گولی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, ہم مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں. جب ہم مذاکرات کر رہے تھے تو میرے پیچھے بھی خودکش کھڑا تھا, افراسیاب خٹک صاحب کے پیچھے بھی خودکش کھڑا تھا, دروازے پہ بھی خودکش کھڑا تھا. جو مجھ سے مذاکرات کرنا وہ کر رہے تھے تو وہ غزوان کمانڈر تھے, اس کے ہاتھ میں بھی لیٹسٹ یعنی بندوق تھی امریکہ کی. ہمیں بتایا بھی گیا کہ آپ احتیاط سے یہاں پہ بیٹھے. اچھا بالکل. اور پھر ان کا طرز اور طریقہ بھی ہمیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بالکل فیل ہو رہا تھا جس طریقے سے وہ ہم سے بات کر رہے تھے. اور بندوق کی نالی بھی ہماری طرف تھی. یعنی بات ایسی صورتحال میں ہمیں کرنی تھی کہ اگر یہ کوئی کمزور دل کا بندہ ہوتا تو جو بھی وہ کہتے ہم مان جاتے. تو انہوں نے مجھ سے ایک بات کی کہ آپ کی حکومت کی وجہ سے ہمارے پختونوں کی خون بہہ رہا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے, آپ کی وجہ سے پختونوں کا خون بہہ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ تم عجیب بندے ہو, میں حکومت کی جانب سے آیا ہوں, حکومت کے حوالے سے فوج میری ہے, پولیس میری ہے, FC میری ہے, لیویز میری ہے, اور آپ نے بندوق کے ذریعے قبضہ کیا ہے. تو اگر آج وہ آپ کے ساتھ لڑیں گے تو یا تم مرو گے وہ مرے گا. ہم تو حکومت کرتے رہیں گے جس طریقے سے ماضی میں ہوتا رہا, لیکن ہم خون بند کرنا چاہتے اس لیے آپ کے ساتھ بیٹھے. تو آپ خون بہانا چاہتے ہیں کہ ہمیں تو لوگوں نے اڑ دیا ہماری حکومت ہے, تم کس طریقے سے بندوق پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو. جب میں نے یہ بات کی تو وہ ہل گئے. تو ہمیں احساس ہوا کہ شاید خودکش کچھ کرنا چاہتے ہیں. اچھا. لیکن اس دوران بات چل نکلی اور بات ہوتی رہی اور کچھ اس میں یعنی ٹھہراؤ آیا. اور پھر نماز کا وقت ہے تو ہم نے نماز اکٹھی پڑھی. اور پھر اس وقت تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت کس کی تھی. یعنی ہم راشن لے جانے کے لیے ان سے راستہ مانگ رہے تھے, تو حکومت کس کی تھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں. میں مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. نہیں, میں جو آپ نے کہا نا, یہ جو ماحول آپ نے وہ منظر کریٹ کیا ہے, جب آپ جا رہے تھے تو آپ کو کیا اندازہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہے کہ جب آپ ایک مسئلے کے لیے جا رہے ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم تو ہیلی کاپٹر میں جا رہے تھے تو گن شپ تھا, تو ان کے دروازے تو کھلے تھے, تو ٹھنڈی ہوا تھی. اور جب پشاور کے ویلی سے ہم ملکنڈ ویلی میں داخل ہوئے تو ٹھنڈ میں اور اضافہ ہوا. وہ تو ٹھنڈ ہوا ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے. اور اتنے میں ہمیں ہیلی کاپٹر والوں نے بتایا کہ آپ ذرا الرٹ رہیں, کسی وقت بھی پہاڑ سے فائر ہو سکتا ہے, تو راکٹ لانچر پہ اس کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. تو اگر وہاں پہ پھر بھی ہم تو بیٹھے تھے, ہوا میں کوئی مارے تو پھر کیا ہوگا. لیکن ایسی بات نہیں ہے, مرنا تو ایک دن مرنا ہے. تو نظام عدل کے حوالے سے جب بات ہوئی تو یہی بات ٹی وی پہ نکل آیا کہ اب تو پروگریسو پارٹیاں بھی جھک گئی. تو میں نے کہا کہ جب یہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے, لوگ رہ نہیں سکتے, تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جھک گئے؟ ہم جھکے نہیں. ہم امن کی خاطر ایسی بات کرنا چاہتے ہیں کہ مکمل امن ہو. لوگوں کو انہوں نے اپنے نرغے میں لیا تھا کہ یہ اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں, تو ہمیں تو یہ بات باور کرانے چاہ رہے تھے کہ ہم اسلام کے خلاف نہیں ہیں. تو جب شرعی نظام عدل کی بات آئی تو میں اسفندیار ولی خان صاحب کا شکریہ ادا کروں گا اس موقع پہ, اور پھر زرداری صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ اسفندیار ولی خان صاحب نے زرداری صاحب سے بات کی کہ اب یہ بات اس کے بغیر نہیں ہو سکتی, آپ شرعی نظام عدل کی اجازت دے, کیونکہ اس کو آرڈیننس جاری کرنی تھی, وہ صدر تھا. اور انہوں نے ہمارا ساتھ دیا, اور شرعی نظام عدل جو ہے وہ 93 کنسٹیٹیوشن کے مطابق. لیکن فائدہ کیا ہوا؟ میں جو لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے
मुज़ाकरात कामयाब हुए, लोगों की हमदर्दी फिर दहशत गर्दों के साथ नहीं रही, क्योंकि पहले तो खवातीन अपनी जेवर उतार के उनको चंदे में दिया करते थे. مولا فضل الله چې بکله په FM ریډیو باندې خبرې کول اندا وی چې مال خپل ځامن نه کوي، مال خپل کالی را کوي، جنت ته ولاړ شي. جنت لالچ سواد خلکو لور کو، سواد خلک په اسلام باندې مین خلک ته طالبان چې اسلام غلط استعمال کو ان کے لیے ختمے کیا کرتے تھے، اور جب وہ مرتے تو ان کو شہید کہا کرتے تھے، اور ہم جیسے لوگ مرتے تو ہمیں پھر وہ مرنے والا یا مردار اور کوئی الفاظ استعمال کرتے تھے. جب ہم نے یہ بات مانی پھر انہوں نے ایک اعلان کیا، ہمارے ساتھ معاہدے میں لکھا کہ ہم نے شرعی نظام عدل آپ مانیں گے تو ہم اسلحہ رکھ دیں گے، حکومتی رٹ تسلیم کر لیں گے، اور جو آپ کے خلاف اسلحہ اٹھائے گا وہ ہمارا ساتھی نہیں ہوگا، اور اگر حکومت ان کے خلاف ایکشن کرے گا تو ہم بھی ان کا ساتھ دیں گے. یہ صوفی محمد صاحب نے ہم سے معاہدہ کیا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. پھر جب اس نے اعلان کیا تو اس نے کہا کہ ووٹ دینا کفر ہے اور ہم ووٹ کی سیاست نہیں کرتے. ہم نے ملکن ڈویژن کو زبردستی قبضے میں لے لیا ہے، سارے پاکستان کو قبضے میں لیں گے. تو پھر لوگوں کی ہمدردیاں تبدیل ہو گئی، لوگ سمجھ گئے کہ یہ اسلام کی بات نہیں کر رہے، یہ شرعی نظام عدل کی بات نہیں کر رہے، حکومت سچ کہہ رہے ہیں. تو اس کی ہمدردیاں پھر ہمارے ساتھ ہوئی، اور پھر اس کے نتیجے میں 25 لاکھ یہاں پہ ہم نے آئی ڈی پیز آئے، ریکارڈ وقت پہ ہم نے اس کو واپس کیا، ہم نے آپریشن کیا. فوج نے ہم سے کہے آپ آن کریں گے، ANP نے آن کیا، آپریشن کامیاب ہوا، وہ لوگ گئے. آج آپ دیکھیں کہ ملکنڈ میں امن ہے کہ نہیں ہے. یہ ہماری اس کوششوں کا نتیجہ ہے. صرف ایک ہی ایپیسوڈ ہے پاکستان میں کہ اس میں مذاکرات بھی کامیاب ہوئے اور آپریشن بھی کامیاب. وہ پھر مکر بھی گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ گراسی گراؤنڈ کی وہ اس کی تقریر اور وہ سارا کچھ، تو پھر آپ کو آپریشن بھی کرنا پڑا. تو مکرنے سے لوگوں کی ہمدردی تبدیل ہو وہ گئی. آپ نے کہا ہمارے حکومت کے خلاف 2 پروپیگنڈے ہوئے. ایک تو یہ کہ ان کی پالیسی کی وجہ سے مروایا گیا. یہ سادہ بات کرتا ہوں، اگر ایک بدماش کو آپ للکاریں گے تو بدماش تمہیں مارے گا. جب تم بدماش کے سامنے سرنڈر ہو جاتے ہو وہ تو نہیں مارے گا. تو دہشت گرد تو ختم نہیں ہوئے ہیں، لیکن ہم ان کا مقابلہ کر رہے تھے. ہم قوم کی حفاظت کر رہے تھے، ہم دھرتی کی حفاظت کر رہے تھے، ہم دھرتی پہ جان نچھاور کر رہے تھے. اگر ہم بھی ان کی طرح یعنی تو قوم آپ کی بات کیوں نہیں سمجھ رہی؟ سمجھ جائے گی. آپ اندازہ کریں ایک بندہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اڑاؤں گا، تو آپ سمجھے نا کہ اس کی یعنی کتنا اس کا، اور اس کے بلیور بھی بن جاتے ہیں. بالکل. تو ان پہ کام ہوتا ہے، ان کو تیار کرنے کے لیے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ٹرین کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، بشیر بلور صاحب کو خدا بخشے وہ بھی تھے، افراد صاحب خٹک صاحب بھی تھے. سوات گئے تھے ہم، ایک جگہ پہ گئے جہاں پہ ہم نے وہاں پہ خودکش جو بچے تھے ان کو پکڑا تھا. تو ان کو یعنی ہم ریہیبلیٹیٹ کر رہے تھے کہ ان سے یہ طریقہ کار یہ چھوڑ دے سب کچھ. جب ہم اندر گئے تو وہ سب لوگ ہمیں جانتے تھے، بچے تھے. اپنے دھرتی پہ امن کے حوالے سے پڑوسیوں سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. ہم پڑوسیوں سے جب یہ پالیسی نہیں بدلے گی بات نہیں بنے گی. اگر افغانستان کے پڑوسی ابھی جو ہیں بالکل، ان کے ساتھ بھی حکومت کے ساتھ چلنا چاہیے. لازمی طور پہ پڑوسیوں کو تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اور وہ تو ایسا پڑوسی ہے کہ وہ خود کہہ رہے کہ یہ لوگ تو ہمارے ہاتھ کے ہیں. افغانستان خود مختار اور آزاد ملک ہے، ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا، چاہے وہ اندر اچھا کرے برا کرے. ابھی تک ہم نے نہیں کیا. یہاں پہ تو بہت ساری یعنی تھیوریز چلی نا، یہاں تک چلا کہ ان کو تو 5واں صوبہ بنانے